ہم، اب اگر ہم شروعاتی دور کے انسان کے بارے میں سوچیں تو جب انسان نے پہلی بار بولنا شروع کیا ہوگا تو یہ دنیا اس کے لیے کتنی بڑی اور الجھی ہوئی جگہ ہوگی۔ ہاں بالکل، مطلب ذرا تصور کریں، ہر طرف درخت ہیں، جانور ہیں، ندیاں ہیں، لیکن کسی چیز کی کوئی مخصوص پہچان ہی نہیں ہے۔ وہی نا، اور اگر اس وقت کسی نے کسی دوسرے کو بتانا ہو کہ خطرہ کہاں ہے یا خوراک کہاں ہے تو وہ بیچارہ کیسے بتائے گا؟ صحیح بات ہے، یعنی وہ اشارے کرے گا یا بس کچھ بے ہنگم سی آوازیں نکالے گا کیونکہ نام تو تھے نہیں کسی چیز کے۔ اور میرا خیال ہے زبان کا آغاز ہی دراصل اسی الجھن کو ختم کرنے کے لیے ہوا تھا، تاکہ چیزوں کو ایک واضح شکل دی جا سکے۔ آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ اٹھایا ہے۔ انسانی دماغ کو چیزوں کو الگ الگ کھانوں میں بانٹنے اور انہیں پہچاننے کی ایک شدید طلب ہوتی ہے، اور یہ طلب بس شوق نہیں تھا، بلکہ یہ انسان کی بقا کا مسئلہ تھا۔ بالکل، اور آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو یا گہرے مطالعے کا موضوع بھی اسی ضرورت کے گرد گھومتا ہے۔ ہاں، آج ہم اردو قواعد کے ایک انتہائی اہم حصے کا تجزیہ کر رہے ہیں، جو بظاہر تو بڑا سادہ لگتا ہے۔ لیکن در حقیقت یہ انسانی سوچ اور زبان کے سب سے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اسم کی، یعنی ناؤن کی، اور اسے معنی کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شروعات کے لیے یہ ایک زبردست نقطہ ہے، کیونکہ زبان نے ارتقائی منازل طے ہی اس لیے کیے ہیں تاکہ ہم دنیا کو زیادہ درستگی کے ساتھ سمجھ سکیں اور اپنا پیغام دوسرے تک بالکل اسی شکل میں پہنچا سکیں جو ہمارے ذہن میں ہے۔ صحیح، اور جو مٹیریل ہم آج دیکھ رہے ہیں اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ معنی کے لحاظ سے اسم کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں۔ بالکل دو اقسام ہے۔ جسے ہم اسم خاص بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے اسم نکیرہ جسے اسم عام کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کا ایک آسان سا خلاصہ کریں تو اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ ہاں، میں سوچ رہی تھی کہ اسے ایک کیمرہ کے لینس کی مثال سے دیکھتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، جیسے ایک لینس وائڈ اینگل پر سیٹ ہو۔ اچھا، وائڈ اینگل لینز یعنی سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ بالکل، اب اس منظر میں بہت کچھ ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، آسمان، لوگ، سب کچھ ہے، لیکن کسی ایک چیز پر فوکس نہیں ہے۔ یعنی سب کچھ ایک عام اور پھیلے ہوئے منظر کا حصہ ہے۔ ہاں، تو اس وائڈ اینگل کو ہم اس میں نکرہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی کیمرہ زوم ان کرتا ہے کسی ایک شخص کے چہرے پر تو باقی سب کچھ دھندلا ہو جاتا ہے اور وہ ایک چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی کمال کی تشبیہ ہے نا؟ اور یہ جو زوم ان کیا ہوا واضح منظر ہے، یہی اصل میں اسم معرفہ ہے۔ بالکل، اور جب ہم اپنے مہیا کردہ مواد کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی اسی بات کو واضح کرنے کے لیے معین اور غیر معین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا، معین یعنی جو فکس یا اسپیسیفکلی ڈیفائنڈ ہو۔ ہاں، جیسے جب کیمرہ زوم ان کرتا ہے تو منظر معین ہو جاتا ہے، اس کی حدود طے ہو جاتی ہیں، اور بولنے والے اور سننے والے دونوں کے ذہن میں ایک ہی خاکہ ابھرتا ہے۔ اور جب وہ وائڈ اینگل پر ہوتا ہے تو منظر غیر معین رہتا ہے۔ بالکل، ہم عام گفتگو میں بھی مسلسل اس کیمرہ کو زوم ان اور زوم آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، بس ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ چلیں سب سے پہلے اس زوم ان والے لینس کی تفصیل میں جاتے ہیں، یعنی اسم معرفے کی۔ ٹھیک ہے، تو مواد کے مطابق اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو کسی خاص، معین اور پہچانی ہوئی چیز، شخص یا جگہ کے لیے آئے اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اور اس میں جو مثالیں دی گئی ہیں وہ ہیں احمد، دلی، قرآن اور گنگا، مطلب ان کے ذریعے ایک خاص چیز مراد لی جاتی ہے۔ ہاں، اور یہ مثالیں سن کر انسانی نفسیات کے حوالے سے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ نام کس طرح ایک سیکنڈ میں شناخت دے دیتے ہیں۔ بالکل، یعنی اگر میں صرف کتاب کہوں تو دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، ذہن ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ قرآن کا لفظ ادا کرتی ہیں تو بات بالکل خاص اور پہچانی ہوئی ہو جاتی ہے، کوئی الجھن باقی نہیں رہتی۔ صحیح کہا، قرآن کہتے ہی دماغ بالکل زوم ان کر لیتا ہے۔ یہی تو اصل بات ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو معین اور پہچانی ہوئی کے الفاظ اصل روح ہیں اس کی، یعنی سننے والے اور بولنے والے دونوں کی سوچ کی فریکوینسی ایک ہو جاتی ہے۔
فریکوینسی کا میچ ہونا ضروری ہے. بالکل. جیسے جو کوئی دلی کہتا ہے تو دونوں کے ذہن میں ایک ہی تاریخی شہر کا تصور آتا ہے. دونوں الگ الگ شہروں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے. اچھا، اس پر میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے اور میں چاہوں گی کہ ہم اسے تھوڑا کھول کر سمجھیں. ہاں ہاں، پوچھیں کیا سوال ہے؟ فرض کریں ایک بہت بڑے ہال میں 100 لوگ بیٹھے ہیں اور اتفاق سے ان میں سے 10 لوگوں کا نام احمد ہے. اب اگر کوئی آواز لگائے کہ احمد کھڑا ہو جائے تو وہاں تو 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے نا؟ یہ ایک بہت ہی ڈیپ اور لنگوسٹکس کے حوالے سے اہم پوائنٹ ہے. تو کیا اس صورتحال میں لفظ احمد اپنی وہ جو خاصیت ہے وہ کھو کر اس میں نکیرہ نہیں بن گیا؟ کیونکہ اب وہ ایک بندے پر تو زوم ان نہیں کر رہا. بظاہر دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کی انفرادیت ختم ہو گئی، لیکن گرامر اور زبان کا فلسفہ اسے اس طرح نہیں دیکھتا. اچھا، تو پھر گرامر اسے کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، جب لفظ احمد پہلی بار کسی کے لیے بنایا گیا تھا یا کسی بچے کا نام رکھا گیا تھا تو وہ ایک مخصوص انسان کی پہچان کے لیے تھا. ہاں، یہ تو ہے. تو زبان کے اصولوں میں وہ بدستور ایک خاص فرد کا ہی نام ہے. دوسرے لوگوں کا جمع ہو جانا اس کی بنیادی گرامر کو تبدیل نہیں کرتا. یعنی اصول لفظ کی پیدائش اور اس کے مقصد سے جڑا ہوا ہے. بالکل. وہ نام انسانوں کی کسی ٹائپ کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ وہ انفرادی شناختوں کا ہی مجموعہ ہے. یہ تو زبردست وضاحت ہو گئی. اچھا، چلیں اسے تھوڑا سا اور پیچیدہ کرتی ہوں ایک اور مثال سے. ہاں، بتائیں. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بعض اوقات خاص نام یعنی اسم معرفہ اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ وہ پوری ایک قسم بن جاتے ہیں، جیسے لوگ دکان پر جا کر کہتے ہیں کہ مجھے صرف دے دیں یا ڈالڈا دے دیں؟ ہاں ہاں، بالکل. لوگ عموماً یہ کہتے ہیں. جبکہ صرف اور ڈالڈا تو کمپنیز کے خاص برانڈز ہیں نا، یعنی انہیں تو اسم معرفہ ہونا چاہیے، پر لوگ انہیں عام دھونے والا پاؤڈر یا عام گھی کی جگہ یعنی نکیرہ کے طور پر بول رہے ہوتے ہیں. واہ، یہ تو آپ نے زبان کے ارتقاء کا ایک بہت ہی دلچسپ پہلو اٹھایا ہے. اسے لنگوسٹکس میں جنرسائزیشن کہتے ہیں. اچھا، جنرسائزیشن. ہاں، جب ایک اسم معرفہ اتنا پھیل جائے کہ عام چیزوں کو بھی نگل لے. لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور جو مواد ہے وہ ہمیں پیور گرامر سکھاتا ہے. صحیح، یعنی پیور اصولوں کے تحت ہمیں انہیں ان کی اصل حیثیت میں ہی دیکھنا ہوگا. بالکل. اور یہی بات ہمیں اسم کی دوسری بڑی قسم کی طرف لے جاتی ہے، یعنی اسم نکیرہ. تو اب ہم ذرا اپنے کیمرہ کو واپس وائڈ اینگل پر سیٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح وقت ہے وائڈ اینگل کا. تو مٹیریل میں اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ وہ اسم جو کسی عام غیر معین اور غیر محسوس چیز، شخص یا جگہ کے لیے آئے اسے اسم نکیرہ کہتے ہیں. اور اس کی مثالیں ہیں لڑکا، شہر، کتاب اور دریا. اب اگر دیکھا جائے تو اسم نکیرہ ایک قسم کا خالی ڈبہ یا پلیس ہولڈر لگتا ہے جس میں ابھی ہم نے کوئی رنگ نہیں بھرا. خالی ڈبے کی تشبیہ بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں لڑکا تو دراصل ہمارے ذہن میں کسی خاص بندے کا چہرہ نہیں ابھرتا. ہاں، بس ایک عام سا دھندلا انسانی تصور آتا ہے نا. بالکل. وہ دنیا کا کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے. جب تک ہم اس ڈبے پر احمد کا لیبل نہ لگا دیں وہ عام ہی رہتا ہے. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں دونوں کا تضاد یا موازنہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، جیسے شہر کی وسعت دلی کی تخصیص میں بدل جاتی ہے. اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم روزمرہ گفتگو میں عام اور خاص الفاظ کا توازن کیسے رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے اگر ہر چیز کا ہی ایک خاص نام ہوتا تو ہمارا دماغ تو معلومات کے بوجھ تلے دب ہی جاتا. بالکل. اس میں نکیرہ دراصل دماغ کے لیے ایک سہولت ہے. یہ ہمیں چیزوں کو ایک وسیع کیٹیگری میں رکھنے کی آزادی دیتا ہے. اور جب نشاندہی لازمی ہو جائے تبھی ہم اس میں معرفہ کا سہارا لیتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. تو کیا ہم ابھی تک کی اس ساری بحث کا ایک آسان سا خلاصہ بنا سکتے ہیں تاکہ آسانی سے یاد رہے؟ بالکل. میں ان سب باتوں کو 5 واضح پوائنٹس میں سمیٹتی ہوں کیونکہ دماغ کو لمبی باتیں نہیں، سمپل اصول پسند ہے. ہاں، 5 پوائنٹس میں بتانا کافی مفید رہے گا. تو پہلا اور بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں معرفہ ہمیشہ کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا کام ہی تخصیص ہے. اور دوسرا پوائنٹ اس کے بالکل الٹ ہے.
یعنی اس میں نکرہ ہمیشہ اور ہر حال میں عام چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ اس میں معرفہ پہچانی ہوئی اور معین چیز کو دکھاتا ہے، جیسے ہم نے احمد کی مثال دیکھی۔ جبکہ چوتھا پوائنٹ یہ بنے گا کہ اس میں نکرہ غیر معین اور غیر مخصوص چیزوں کا نام ہے، جیسے کہ لڑکا۔ اور اب آتا ہے پانچواں پوائنٹ، اور اصل میں یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک گولڈن رول ہے۔ ہاں، یہ وہ اصول ہے جو دونوں کے فرق کو صرف 1 سیکنڈ میں واضح کر دیتا ہے۔ اور وہ اصول دو الفاظ پر کھڑا ہے، معلوم اور نامعلوم، یعنی نون اور ان نون۔ بالکل، معرفہ کا مطلب ہے معلوم اور نکرہ کا مطلب ہے نامعلوم۔ یہ پوری گرامر کی بحث کا نچوڑ ہے۔ یہ معلوم اور نامعلوم کا فارمولا واقعی ایک زبردست شارٹ کٹ ہے۔